اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد حروف مقطعات ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز کے طور پہ وہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اور قرآن کے جو پہلے 6 لیکچرز جس میں میں نے 40 پوائنٹس کور کیے تھے ان میں اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا ہوں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، پس آپ کوئی حرج کوئی تنگی محسوس نہ کرے اپنے سینے میں اس کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے. یہ تو اس لیے نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے آپ ڈر سنا دیں، نصیحت کر دیں، اور یہ یاد دہانی ہے بات ماننے والوں کے لیے. یہ میں نے ترجمہ جو کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اہل ایمان ترجمہ یہاں پہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. اہل ایمان بھی بات ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ اہل ایمان نہیں ہوتے، کفر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کی حس حق قبول کرنے کی مری نہیں ہے تو جب انہیں پہلی دفعہ حق پتہ چلے گا وہ لبیک کہیں گے. اس کا مطلب ہے وہ بات ماننے والے ہوں گے. قرآن کے آغاز میں بھی آیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے. ڈر جانے والے کون؟ جو اس غم میں مبتلا ہو جائیں کہ جس اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو اس کے عذاب سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ تصور انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے. ویسے آپ یہ آیات دیکھیں، صوفیاء پڑھیں گے ھدی للمتقین کے، جی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور پرہیزگار ہمارے یہ بزرگ ہیں، آ کے ان کو چندہ دیں، مرید ہو جائیں، آپ کو جنت میں لے جائیں گے. ڈائریکٹ آپ قرآن نہیں سمجھتے کیونکہ قرآن میں تو آیا یہ پرہیزگاروں کے لیے. اچھا، تو ہدایت کی زیادہ ضرورت پرہیزگاروں کو ہے یا ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے؟ جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے. تو قرآن میں تو دوسری جگہ آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں. والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. وہاں آیا ھدی للناس. تو متقین یا یہاں پر آیا مؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ڈر جائیں اس بات کے تصور سے کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس گاڈ کی ول کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ پھر حق بات کو قبول کر لیں گے. یہ بیسیکلی نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے اس کی وجہ سے تنگی محسوس نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ اب پس منظر میں 13 سالہ مکی دور ہے، نبی علیہ السلام کی محنت ہے، اس کے باوجود بمشکل 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں. ایک شریف آدمی کے دل میں تو بار بار یہ خیال آتا ہے نا کہ کہیں میری بات پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ لوگوں نے بات قبول نہیں کی. تو نبی علیہ السلام کو بار بار مکی صورتوں میں یہ تسلی ملے گی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں نے حق کیوں نہیں قبول کیا. اس کا کلائمیکس تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے کہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، اس کے سبب جہنم میں چلے گئے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف میں آیا آخری آیت. پس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اس کو. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں
یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے. جو ڈرتا نہیں ہے نا سر، اسے قرآن کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ صرف ڈر جانے والوں کے لیے نصیحت ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو کیا تم اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بس. اور آپ دیکھیں اس میں 2 دفعہ یہ چیز ذکر ہوئی ہے کہ یہ نصیحت ہے اور ڈر سنانا ہے. یہاں خوشخبری کا ذکر نہیں ہوا کیونکہ ڈومیننٹ جو پہلو ہے قرآن کا وہ تذکیر ہے، جو اس سے پہلی صورت میں بھی آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ بات پہنچے. ڈر کے بغیر چینج نہیں آتی جی، سیدھی سی بات ہے. آج اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا، یہ بالفرض ہے کہ جو میرے تابع فرمان ہوں، میرے پیغمبر کے ماننے والے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں جنت ملے گی، اور نافرمانوں کے لیے جہنم تو نہیں ہے لیکن جنت نہیں میں دوں گا. پھر تسی تک لو کہ کام الٹ ہوندا ہے. سارے یہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے ہی لوگ اللہ کی طرف مائل ہے نا. تو یہ جہنم کا ڈر، اس کی تلوار نہ لٹکی بھی ہو تو صرف آخرت اور جنت کی خوشخبریاں سنانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے لوگو اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اور سنت، اسی کی ایکسپلینیشن. اور مت پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اکرام کی. یہی لکھے نا، اور کیا لکھے؟ یہ اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ شیاطین کے اولیاء کا ذکر. شیاطین کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو پشت پناہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کا ذکر ہے. کہتے ولیوں نہیں منتے جی، قرآن بھی انہوں ولیوں نہیں منتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابل ان اولیاء کا ذکر کیا ہے. اولیاء اللہ کا نہیں، حزب اللہ کا نہیں، حزب الشیطان کا. اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کی مخالفت کے اوپر اولیاء کھڑے ہوئے. اور اولیاء سے مراد میں صحابہ اہل بیت کو نہیں لے رہا، ان کو لے رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے قرآن و سنت کے مقابلے پر، جن کا جہاں وکھرا جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے. یہ وہ بہت کم ہی تم نصیحت قبول کرتے ہو. یہ آیت یقین کریں جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، یہ من دون ہی اولیاء، پیروی کرو قرآن کی اور من دون ہی اولیاء کی نہ کرو. تو جن کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں وہ سارے میری نظریں دے گینڈ پھرنے شروع ہو جاتے ہیں. کدے چشتی رسول اللہ آ جاتا ہے، کدے اشرف علی رسول اللہ آ جاتا ہے، کدے عشت بہشت آ جاتی ہے، کدے کشف المحجوب آ جاتی ہے. من دون ہی اولیاء. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جن کو ہم نے برباد کر دیا، پس ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت میں، اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا. وہ کون سی بستیاں تھی وہ آگے تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف کے اندر. ایک ایک پیغمبر کے حالات تفصیل کے ساتھ آئیں گے. یہ جن لوگوں کو سٹوریاں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، کہانیاں، واقعات بابوں کے، یہ وہ بابے ہیں جو اللہ نے حجت بنائے ہیں دنیا میں، یعنی پیغمبر، اوریجنل واقعات ہیں. یہ انبیاء کے واقعات بیان ہونے چاہیے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن
قالوا إنا كنا ظالمين. تو ان کی کوئی چیخ و پکار نہیں ہوتی تھی جب ان پر عذاب آ جاتا تھا سوائے اس کے وہ کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے. لیکن جب اس طرح عذاب آ جائے پھر تو ساروں نے مان لینا ہے. وہ تو فرعون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے کہہ دیا تھا نا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آیا, میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے آیا. تو اللہ نے اس پہ کتنے سخت ورڈکٹ دی تھی, الآن اب ایمان لے کے آیا جب موت سامنے نظر آئی ہے, اب کوئی فائدہ نہیں. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے, اس کے بعد نہیں ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے, جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے, اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو. یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا یا نہیں کہا, اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یعنی دونوں کا حساب ہوگا, صرف امتیوں کا نہیں ہونا, پیغمبروں کا. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ پیغمبروں نے پہنچا دیا, امتوں نے قبول نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کے, لیکن پھر بھی حساب و کتاب تو ہونا ہے. اور بلکہ انبیاء اکرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے, جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا, حق قبول کیا یا انکار کیا اپنے علم کے ذریعے. اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے, ہم بے خبر تو نہیں تھے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا ہے کہ یہ فرشتے جو حساب کتاب لکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی حساب و کتاب کا کوئی پابند نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے میں غائب تو نہیں تھا, میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. ہم اپنے علم کے ذریعے خود بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا. اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. کوئی شخص فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. فرشتے ہمارے دل کا حال نہیں جانتے, الا یہ کہ اللہ کبھی مطلع کر دے. اسی لیے وہ مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک غنی یعنی ایک شخص قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا. اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا, اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نیکیاں گنوائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتیں دی تھی اس کے اگینسٹ پوچھے گا تم نے کیا نیکیاں کی, اس کے اگینسٹ. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی. اللہ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی, اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. سخی کہے گا میں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا, جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا. اللہ فرمائے گا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں, اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے, یہی تیرا اجر تھا. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. قرآن کا قاری کہے گا یعنی آپ کے رحمہ اللہ مدہ ذلہ دامت برکاتہم عالیہ شیخ القرآن, ٹھیک ہے, استاذ العلماء, یا اللہ ہم نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا. اللہ فرمائے گا اس لیے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں, تمہاری تعریف کریں, اور دنیا میں ہو چکی. اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے انہیں قاری بھی لکھا ہوا ہے, شہید بھی لکھا ہوا ہے, اور سخی بھی لکھا ہے, لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے اعمال کو 0 سے ملٹیپلائی کر. یہ وہ چیز ہے, یعنی اندر اللہ اور جو بندے کا معاملہ ہے نا, یہ بڑا یونیک ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو پکڑ لے کسی معاملے میں, اور کسی کو اس نے نیت کی وجہ سے چھوڑ دے, یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کی بنیاد پہ, اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے. مجھے ڈاکٹر سار صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر یقین کرے، یہ اللہ اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ اور اعمال کا تولا جانا اس دن یہ شدنی بات ہے، حق بات ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ بس جن کے اعمال اس دن بھاری ہوئے تو وہ لوگ ہوں گے اس دن کامیاب۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جن کے ترازو ہلکے ہوئے اس دن تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچا لیا اپنے آپ کو خود، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اس سے مراد کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو بھی قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتا، سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے، اور ہم نے ہی یہاں زندہ رہنے کے اسباب، یہی وہ معیشت، اکانومی مقرر کر دی، لیکن بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ جتنے لوگوں کو اس نے اس دنیا میں آباد کرنا تھا، سب کے لیے پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے رزق اس دنیا میں رکھ دیا ہے، سارے ریسورسز موجود ہیں۔ ہاں، ایکسپلور وقت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، 8 سے 300 سال پہلے تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں فیول کی شکل میں بلیک گولڈ موجود ہے۔ آج پوری دنیا کی اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وہ زیتون کا، سرسوں کا، وہی پکانے والا تیل ہے، وہی دیوں میں استعمال ہوتا تھا، مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا، پیٹرول نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، ہاں نہیں ولی اللہ نہیں، سر ایڈون کرنل تھے، ایڈون، امریکن کرسچن، ماشاءاللہ ایک مٹھ داڑھی ان کی، جا کے آپ دیکھ لیں۔ پنسلوینیا میں انہوں نے وہ پہلی دفعہ تیل کا کنواں، وہ بھی اللہ نے حساتی طور پہ وہ ظاہر کر دیا، ورنہ آپ کو پتا تیل جو ہے نا یہ 1 کلومیٹر سے نیچے نیچے ہی ہوتا ہے، لیکن پانی تو کے لیے تو آپ 500 فٹ یا 1000 فٹ تک چلے جائیں گے۔ تیل تو 3500-4000 فٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر جہاں پہ ہو، ورنہ بعض کا 3-4 کلومیٹر نیچے جانا پڑتا ہے۔ سینکڑوں کنویں کھوتے ہیں تو کسی ایک میں سے تیل نکلتا ہے۔ وہ تو اللہ نے حساتی طور پہ وہ تیل دریافت کروانا تھا تو وہ اس جگہ پہ اوپر آ گیا، جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ بلوچستان میں بعض جگہ تیل نکل رہا ہوتا ہے۔ باقی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک سورس رکھ دیا، آج دنیا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس سے بھی بڑا سورس سولر انرجی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ یہ 2 طرح کی انرجیز ہوتی ہیں، ایک رینیویبل، ایک نان رینیویبل۔ نان رینیویبل وہ ہے کہ جو آپ استعمال کر لیں گے تو ختم ہو جائیں گے، آئل، گیس، لکڑی ختم ہو گئی، الا یہ کہ نئی اگ جائے، لیکن آئل نیا نہیں بنتا، گیس نئی نہیں بنے گی، وہ جو اللہ نے زمین میں رکھ دی وہی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض نئے ذخائر دریافت ہو جائیں، اس لیے کیلکولیشن کرتے ہیں نا اتنے سال کا ذخیرہ رہ گیا، لیکن سولر انرجی ایسی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سولر انرجی کا ختم ہونے کا مطلب ہے کائنات ہی ختم، ہماری کائنات یعنی سولر جو سسٹم ہے، کیونکہ سورج کی وجہ سے یہ ساری رونقیں ہیں۔ اگر سورج ہی ختم ہو گیا تو پھر ہم نے پیٹرول کو لے کے کیا کرنا ہے، کیونکہ زمین نے تو اگانا نہیں ہے،
اور دنیا میں کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی جب تک سورج ہے، یعنی جب تک یہ کائنات قائم ہے اس وقت تک سولر انرجی ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ تو اب سامنے آیا نا کہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔